الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے تلاوت قرآن مجید کے آداب و احکام۔ پچھلے درس میں ہم نے تلاوت قرآن مجید کے چند آداب سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور آج مزید اس کے کچھ آداب و احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھا بھی جائے، اس کے معانی و مفاہیم، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کو دیکھا جائے، کیونکہ قرآن شریف کو مکمل کر لینا، پڑھ لینا، اگرچہ وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک بچہ جو قرآن شریف کو ناظرہ پڑھ رہا ہے، یا ایک وہ بچہ جو قرآن شریف کو حفظ کر رہا ہے، یہ بہت ہی باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ قرآن شریف کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا ناظرہ پڑھ لیا جائے یا حفظ کر لیا جائے یا ایک طوطے کی طرح اس کو رٹا لگا لیا جائے، بلکہ اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس سے اپنے لیے مختلف قسم کی نصیحتیں اور دروس حاصل کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے، کون ہے جو اس میں غور و فکر کرے گا؟ پھر فرمایا افلا يتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا یہ کہ ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ چاہتا یہ ہے کہ قرآنی آیات میں غور و فکر کیا جائے، نہ صرف قرآنی آیات میں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جتنی بھی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تمام میں غور و فکر کر کے اپنے رب پر ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت جل شانہ کی منشا ہے، یہ وہ بات ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو لہذا قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا۔ تو اب اس کو جب ہم سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں تو اجمی ہونے کی بنا پر ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور عربی کو پڑھنا یہ مشکل ہے تھوڑا سا۔ تو اب ایسے میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کا لکھا ہوا ترجمہ جو ہے وہ اس کو پڑھ لیں۔ اب ترجمے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ترجمہ کرنے والے مختلف احباب ہیں، مختلف حضرات ہیں۔ کوئی ترجمہ کرنے والا ٹیچر ہے، کوئی ترجمہ کرنے والا انجینئر ہے، کوئی ترجمہ کرنے والا جو ہے وہ پروفیسر ہے، کوئی کسی فیلڈ سے وابستہ، کوئی کسی فیلڈ سے وابستہ، اور ہر بندہ ہی ترجمہ کرنے کے میدان میں اتر آیا اور ترجمہ لکھنا شروع کر دیا۔ اب ترجمہ کرنے میں چند چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن شریف کا ترجمہ لکھتے ہیں یا کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ترجمہ جو ہوتا ہے یہ کسی بھی علاقے کی زبان کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ترجمہ کرنے والے کی اپنی علمی رسائی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اپنا علمی لیول کتنا ہے، اس کی اپنی سرچ کتنی ہے، اس کی اپنی تحقیق کتنی ہے، اس کا اپنا نالج کتنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ علوم ہے، کوئی ایک دو علم نہیں ہے، بہت زیادہ علوم ہے۔ وہ بندہ کتنے کے علم کے اندر جو ہے وہ مہارت رکھتا ہے، اور اس نے کتنا کو کچھ پڑھا ہوا ہے، یا خالی جو ہے وہ صرف عربی پڑھ کے اور وہ اس کا ترجمہ کر رہا ہے۔ یہ دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو مختلف علوم و فنون کو پڑھتا ہے اور پھر قرآن کا ترجمہ کرتا ہے۔ اب جب وہ قرآن کا ترجمہ کرے گا تو وہ منطق کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا، وہ ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا، وہ بلاغت کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا، وہ فقہ کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا، وہ تفسیر کے جو اصول و قواعد ہیں ان کو بھی دیکھے گا، احادیث میں جو آیات کی تشریح آئی ہے وہ اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ
تمام تفسیری نکات جو ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھے گا۔ تو اس طرح سے جب وہ ترجمہ کرے گا، اور بالخصوص یہ جو سائنسی دور ہے اور اس کی جو تحقیقات ہے اس کو جب پیش نظر رکھتے ہوئے جو ترجمہ کرے گا، اس کے ترجمے میں اور ایک سادہ زبان عربی سمجھ کر ترجمہ کرنے والے میں بڑا فرق ہوگا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کس آیت کا کیا حکم ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے ترجمہ جو ہے وہ ہمیشہ اس عالم کا پڑھنا چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے وہ قابلیت ہو۔ ایویں ہر کسی کا ترجمہ اٹھا کے، جس طرح اب جدید دور ہے، موبائل کے اوپر ترجمہ پڑھنے کا رجحان ہے اور مختلف قسم کے پلے سٹور پہ ایپس وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور ہماری نوجوان نسل ان کی طرف جاتی ہے، تو وہ بغیر تحقیق کے جو ہے وہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رضا جو ہے وہ ان کا جو ترجمہ کنز الایمان ہے، اور اسی طرح جو کنز العرفان ہے، تفسیر خزائن العرفان ہے، پھر ضیاء القرآن ہے پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر تبیان القرآن ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ چند تفاسیر اور چند تراجم ایسے ہیں کہ جو قابل اعتماد ہیں اور جن کو آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن شریف کو جب پڑھ رہے ہوں تو اس میں گانوں کی آواز یا اس طرح سے اس کی طرز بنانا کہ جس طرح گانے والے کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی قرآن مجید کو خوش الہانی سے پڑھو۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو عربوں کی آواز اور طرز میں پڑھو اور اہل کتاب اور فاسق لوگوں کی آواز اور طرز سے بچو۔ ان قریب میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو گانے والوں، راہبوں اور نوحہ کرنے والوں کی طرح قرآن مجید پڑھیں گے، لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے ہم کسی کا قرآن پڑھتا ہوا سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو کتنی پیاری طرز لگا رہا ہے۔ تو بہت سارے ایسے حدیث میں یہ بیان ہوا کہ بہت سارے ایسے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ بظاہر ان کے قرآن میں بڑی طرز ہوگی، بڑا لہجہ ہوگا، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی جو قرآن کا نور ہے، جو قرآن کا فیض ہے، اس سے وہ لوگ محروم ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور ہے اور قرآن کو سمجھنا اور ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کی مذمت بیان کی گئی اور فرمایا کہ ان کے دلوں پر قرآن کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور پھر فرمایا ان کے دل اور ان کی قرات سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنے میں مبتلا ہوں گے، یعنی دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے۔ تو اب بھی یہی صورتحال ہو گئی ہے کہ قرآن شریف کو مختلف لوگوں نے بغیر اس کو اپنے دلوں پر اتارتے ہوئے، اپنے وجود پر اس کی احکامات کو اتارتے ہوئے، خالی اس کو اپنی زبان پر اور اس کے طرز اور اس کے لہجے کو اپنا کر جو ہے وہ لوگوں نے دوسروں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور ہم لوگ جو ہے وہ صرف اس بنا پر کیونکہ اجمی ہوئے، ہم نے وہ اس طرز کو دیکھا اور اس لہجے کو دیکھا، اور اس بنا پر ہم بھی جو ہے وہ گرویدہ ہو کر اور صرف وہ قرآن کے ظاہری الفاظ اور اتار چڑھاؤ کے اندر ہی گم ہو گئے، لیکن جو اس کے احکامات تھے، جو اس کی تعلیمات تھی، جو اس کے مقاصد تھے نزول کے، اس سے ہم غافل رہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن شریف کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ بیت الخلاء میں قرآن مجید کی کسی آیت کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ بیت الخلاء میں قرآن مجید کی کسی آیت کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ آیت الکرسی ہے، چاہے کوئی اور دعائیہ آیت ہے، کوئی بھی ہے۔ تو بیت الخلاء میں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح کوئی شخص جو ہے وہ اگر واش روم میں ہے اور اذان شروع ہو گئی ہے، اب وہ اس کے لیے اذان کا جواب نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ اذان کا جواب دے۔ یہاں تک کہ اگر باہر سے کسی نے غلطی سے، اس کو پتہ نہیں تھا اور اس نے سلام کر دیا اندر واش روم میں موجود شخص کو، تب بھی اس پر سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہے، حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس حالت میں اس کے لیے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو واش روم میں بیٹھ کر موبائل پر باتیں کرتے ہیں، موبائل وہاں پر کوئی کال آئی اور ادھر ہی جناب گفتگو شروع کر دی۔ حدیث مبارکہ میں لعنت کی گئی ہے اس شخص پر جو استنجا کرتے ہوئے بیت الخلاء میں جو ہے وہ کسی سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ضرورت کے تحت، ضرورت کے مطابق، یعنی جس طرح کسی شے کی حاجت ہے، کپڑوں کی حاجت ہے، کسی اور شے کی حاجت ہے،
اس کے لیے دستک دے کر یا آواز دے کر کسی سے کوئی شے طلب کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر گنگناتے رہنا، وہاں بیٹھ کر اس طرح سے پڑھتے رہنا یا کچھ اس طرح سے کرنا، یہ سب کچھ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو سجدے والی آیات ہیں، تو جب آیت سجدہ پڑھیں گے تو پھر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جائے گا، اگر پڑھیں گے تو بھی واجب ہو جائے گا، اور اگر سنیں گے وہ آیت جس آیت کے اندر سجدے والی کا ذکر آ رہا ہے یا جس کو آیت سجدہ قرار دیا گیا ہے متفقہ طور پر، تو پھر اس آیت کو سننے یا پڑھنے سے سجدہ تلاوت یہ واجب ہو جاتا ہے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے کہ تکبیر کہی جائے گی، اور تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ جائیں گے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کہا جائے، اس میں نہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، نہ اتحیات ہے، نہ سلام پھیرنا ہے، صرف اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ جانا ہے، اور 3 دفعہ تسبیحات جو سجدے والی تسبیحات ہیں وہ پڑھنی ہے، تو یہ سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ مکروہ اوقات کے اندر یعنی طلوع آفتاب کے فوری بعد اور غروب آفتاب سے فوری پہلے اور زوال کے وقت میں، ان اوقات میں سجدہ تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان اوقات کے علاوہ جب چاہیں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے جب تلاوت کر رہے ہیں اسی وقت اگر وہاں سجدہ کرنا ممکن ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی وقت ہی سجدہ کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جو ہے وہ بھول جائیں یا رہ جائے، چونکہ یہ واجب ہے تو اس لیے یہ چھوڑ دینا اس کو جائز نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کسی آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے انکار کیا اور میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یعنی کہ شیطان جو ہے وہ روتا ہے اور دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ سجدے کر رہا ہے اور جنت لے رہا ہے، اور میں نے سجدے سے انکار کیا تھا اور میں جو ہے وہ جنت سے محروم ہوں۔ تو پتہ چلا کہ سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے، اور سجدہ کرنا جو ہے وہ شیطان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ قرآن شریف کو جب تلاوت کر رہے ہوں تو جب قرآن شریف کو ختم کریں، سورہ ناس تک پہنچ جائیں، تو پھر کوشش کریں کہ اس کو دوبارہ سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی پڑھ لیں، تاکہ شیطان کے لیے خوشی کا سبب نہ ہو کہ اب قرآن مکمل ہو گیا، اب اس نے دوبارہ نہیں پڑھنا۔ ہمارے ہاں عام طور پر بچوں کو جب ناظرہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے یا حفظ بھی کروایا جاتا ہے تو اس میں یہی صورتحال ہوتی ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس ہمیں بری ذمہ ہو گیا، والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں اب ہم نے ناظرہ پڑھا دیا، اب قرآن پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں، یا اب اس نے حفظ پورا کر لیا، اب یہ حافظ بن گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن شریف کو یاد کر کے اس کو بھلا دینا، اس کو فرمایا گیا کہ یہ لوگوں کے سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو اپنی رسی میں بندھا ہوا ہو، یعنی یہ بہت جلدی لوگوں کے سینوں سے نکل جاتا ہے، اور جس طرح اونٹ کی رسی ہاتھ میں ہو تو وہ اونٹ بھی قبضے میں رہتا ہے، اسی طرح جب اس کو پڑھتے رہیں تو یہ یاد رہتا ہے، لیکن جب پڑھنا چھوڑ دیں تو یہ بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ سمجھنا کہ جی اب مکمل ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں، تو کوئی بھی والدین اپنے بچوں کے حوالے سے اس بات کو نہ سوچیں اور نہ دیکھیں۔ جب قرآن شریف کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بعد دعا بھی مانگیں۔ جب بھی آپ تلاوت کریں، ایک رکوع کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دعا ضرور مانگیں، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور ختم قرآن کے موقع پر حدیث کے مطابق نزول رحمت ہوتی ہے، اور رحمت کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور اس مجلس میں جس مجلس میں قرآن پڑھا جائے اور جس مجلس میں قرآن مکمل ہوا ہو، اللہ رب العزت جل شانہ خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور وہاں بیٹھنے والوں کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو لہذا جب قرآن شریف کی تلاوت ہو اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اس بنا پر کہ اللہ رب العزت جل شانہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ قرآن شریف کی تلاوت کے چند آداب تھے۔ اس میں ایک ادب یہ بھی پیش نظر رکھ لیں کہ جب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہو تو کسی سے گفتگو کرنا اگر آپ کو ضروری ہو تو پھر کریں، اور وہ بھی ایک آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو روک کر نہیں، بلکہ اس آیت کو مکمل کریں پہلے، پھر کسی سے بات کریں۔ اور جب کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، اس سے آ کے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، پاس آ کے بیٹھ جانا چاہیے، جب وہ خود تلاوت سے رک جائے پھر اس سے ہم کلام ہوا جائے۔
یہ بھی تلاوت قرآن مجید کا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کا صدقہ ہم سب کو جو ہے وہ مالا مال فرمائے اور اس کا فیض نصیب فرمائے۔ اس کتاب کے اندر تمام آداب اور قرآن کے تعویذ بنانا اور قرآن کا ختم شریف پڑھنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر درج ہیں، آپ مزید اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔